حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی بھی کرسی کا شوق نہیں پیدا ہوا دل میں، زندگی میں کبھی بھی امیر بننے کا شوق پیدا نہیں ہوا، کبھی بھی زندگی میں یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے امیر بنا دیا جائے، مجھے لشکر کا امیر بنا دیا جائے، یا مجھے فلاں مشورے کا امیر بنا دیا جائے، یا مجھے مسلمانوں کا امیر بنا دیا جائے۔ یہ تو حق تعالی شانہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے مجھے امیر بنایا، اور یہ من جانب اللہ ہوا۔ اس لیے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بہت تعریف فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی اور جب غسل دینے کے لیے ان کو چارپائی پر لٹایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک شخص کھڑے تھے اور رو رہے تھے، اور روتے روتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف فرما رہے تھے۔ تو تعریف کرتے کرتے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو یقین ہی تھا کہ تمہیں شہادت نصیب ہوگی، اور مجھے تو یقین ہی تھا کہ تم اسلام پر اور ایمان پر انتقال کریں گے، اور مجھے تو یقین ہی تھا کہ تم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب پیچھے بول رہے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے کے اوپر ان کا ہاتھ تھا اور میں سن رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہمارے سامنے ہے کہ مجھے تو یقین ہی تھا۔ اور پھر آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دلیل پیش کی کہ مجھے یہ یقین کیوں تھا کہ آپ ایمان پر انتقال کریں گے، اسلام پر آپ رخصت ہوں گے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ان دونوں کے ساتھ دفن ہوں گے۔ مجھے یہ یقین کیوں تھا؟ اس لیے مجھے یقین تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے بہت وقت گزارا، تو جب بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کوئی بات کرتے ہوئے سنتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے تھے کہ میں جانے والا ہوں، بلکہ فرماتے تھے میں ابو بکر اور عمر جانے والے ہیں۔ جب کبھی آپ فرماتے تھے کہ میں نے کھانا کھایا تو یہ نہیں فرماتے تھے کہ میں نے کھانا کھایا، فرماتے تھے میں نے ابو بکر اور عمر نے کھانا کھایا۔ جب فرماتے تھے کہ میں اٹھا تو یہ نہیں فرماتے تھے کہ میں اٹھا، میں ابو بکر اور عمر اٹھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم دونوں تو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر کام میں شریک رہتے تھے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تم دونوں ساتھ تھے تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ انتقال کے بعد بھی تم دونوں تو ساتھ ہی رہیں گے۔ اور یہ بات بالکل سچی نکلی کہ زندگی میں بھی دونوں ساتھ رہے، انتقال کے بعد دفن بھی دونوں ایک جگہ پر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو قبر سے میں اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر اٹھے گا، پھر عمر، پھر عیسیٰ۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، حضرت عمر یہ خلیفۃ المسلمین یا امیر المؤمنین بنائے گئے، یہ حق تعالی شانہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا، حق تعالی شانہ کی طرف سے فیصلہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان دونوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا رہا ہے کہ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا اور جس طرح کا ان دونوں کے ساتھ معاملہ کیا اور آپ کی باڈی لینگویج، ان تینوں چیزوں سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہیں، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خطبے کے لیے کھڑا ہونا پڑا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد،
تو انہوں نے اس خطبے میں یہ کہا کہ دیکھو دو شخص ایسے ہیں. پہلے تو خطبہ دیا, سمجھایا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا, اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, یہ حکمتیں ہیں, یہ مصلحتیں ہیں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص ہیں, ان میں سے تم جس کو چاہو خلیفہ بنا لو. آج کل میرے بھائیوں پوری دنیا میں جھگڑا ہے تو نام کا, جھگڑا ہے تو کرسی کا. اگر یہ کرسی کا جھگڑا نکل جاوے تو پوری دنیا میں امن ہو جاوے. پوری دنیا میں جہاں کہیں جھگڑا ہے تو یہ کرسی کا. کرسی کے خاطر پورے ملکوں کو بیچا جا رہا ہے, پورے ملکوں کو بمباری کے ذریعے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے, لاکھوں انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے کرسی کے خاطر. پوری دنیا میں جو کچھ کرسی کے خاطر. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا جو مزاج بنایا تھا اپنے صحابہ کا, آج فساد کی وجہ سے مزاج یہ ہو گیا کہ میں بڑا اور باقی سب چھوٹے, اور وہاں مزاج یہ تھا کہ سب بڑے میں سب سے چھوٹا, میں سب سے چھوٹا اور باقی سب بڑے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو نام پیش کرتا ہوں, ان میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا لو. رضیت لکم احد هذین الرجلین عمر بن الخطاب او ابا عبیدہ بن الجراح. ابو عبیدہ ابن جراح کو یا عمر ابن خطاب, دونوں میں سے کسی کو. بھائی اب آپ ہی مجھے بتاؤ کہ ان دونوں میں سے برتری کس کو حاصل تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھوڑا سا بھی خیال ہوتا کہ ہاں مجھے امیر المومنین بننا چاہیے, تو خاموشی سے بیٹھے رہتے, خاموشی سے بیٹھے رہتے. اور اگر کچھ کہنے ہی والے ہوتے تو اوپر سے کہتے کہ نہیں حضرت آپ بڑے ہیں, میں کہاں چھوٹا, یا پھر ان کو بنا دو. اوپر سے مر گیا. نہیں, انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمر کو یا ابو عبیدہ کو بنا لو, حالانکہ بڑے تو یہ ہیں, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آگے بولنا گوارا نہیں کیا, کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہو کر کے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا, اور ہاتھ پکڑ کے یہ کہا کہ ایکون ھذا وانت حی, اے ابو بکر تمہارے زندہ ہوتے ہوئے دوسرا کوئی شخص خلیفہ بن سکتا ہے؟ اب تم چاہو یا نہ چاہو, میں نے تمہارے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی ہے, کر ہی لی, ان کو خلیفہ بنا ہی دیا. اچھا خلیفہ رہے وہ 2-2.5 سال تک. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میں اب آخرت میں جا رہا ہوں, آخرت کی طرف جا رہا ہوں, انتقال کا وقت قریب ہے, اور مرتے مرتے میں بہت سوچ سمجھ کر امت کا کس میں فائدہ ہے, دین کا کس میں فائدہ ہے, یہ سوچ سمجھ کر کے ایک فیصلہ کر کے جا رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد عمر ابن خطاب کو تم امیر بنا دینا. فیصلہ ہی کر کے گئے حضرت ابو بکر. یہ چونکہ فیصلہ کر کے گئے تھے, اس وجہ سے حضرت عمر کو امیر المومنین بننا پڑا. اور حضرت عمر کو امیر المومنین بننا پڑا, غور سے سنیے, امیر المومنین بننا پڑا. تقریباً 8-10 سال تک امیر المومنین رہے, اور حق تعالی شانہ نے صاحبزادہ ایسا عطا کیا تھا عبداللہ ابن عمر, جو خلیفہ بننے کی پوری اہلیت رکھتا تھا. اگر حضرت عمر چاہتے تو 10 سال کے اندر ایسا نظام مرتب کرتے, ذہن سازی کرتے, یا خود ہی وصیت کر کے چلے جاتے کہ میرے بعد میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہوگا. اور عبداللہ ابن عمر میں ساری صلاحیتیں تھیں. مگر کیا فرمایا آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں اب دنیا سے جا رہا ہوں, میں دنیا سے جا رہا ہوں, اگر میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یوں ہی چلا جاؤں اور مسلمانوں کے حوالے کر دوں یہ معاملہ تو بھی ٹھیک ہے, اس لیے کہ اسوہ ہے, اسوہ حسنہ. اور ابو بکر کی طرح اگر کسی کو نامزد کر کے جاؤں تو بھی میں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ میرے پاس دلیل ہے کہ ابو بکر ایسا کر کے گئے تھے. مگر میں ان دونوں میں سے کسی کو اختیار کر کے نہیں جا رہا ہوں. میں یہ معاملہ ان حضرات میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو حق تعالی کے شانہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت سنائی تھی, عشرہ مبشرہ. ان میں سے جتنے لوگ زندہ ہیں بس یہ حضرات آپس میں بیٹھ کر کے فیصلہ کر لے. آپس میں یہ 6 رہ گئے تھے, 6 رہ گئے تھے, 7 رہ گئے تھے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا, ابو عبیدہ ابن جراح بھی انتقال کر گئے تھے, اور حضرت عمر جا رہے ہیں, 7 رہ گئے تھے. 7 میں سے ایک ان کے بہنوئی تھے, حضرت فاطمہ کے شوہر سعید ابن زید.
تو میں جو یہ عرض کر رہا تھا کہ عمارت سے کتنی نفرت تھی، اگر تھوڑی بھی محبت ہوتی تو اپنے کہ بھائی، مگر یہ کہا کہ یہ جو 7 رہ گئے ہیں، ان 7 میں سے سعید ابن زید کو تو مشورے میں بھی شریک نہ کرنا، بس تم 6 ہی مل کر کے مشورہ کر لینا، ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنانا، اور سعید ابن زید کو تو مشورے میں بھی شریک مت کرنا، بس تم 6۔ ہاں، میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو مشورے میں شریک کرنا، اور مشورے میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس میں صرف بیٹھنے دینا، اس کی رائے کا اس میں دخل نہ ہو، اور وہ اس وجہ سے کہ چونکہ وہ 8-10 سال تک امیر المؤمنین کے صاحبزادے کی حیثیت سے رہے ہیں، تو ایک حیثیت سے وہ پرنس رہے تھے، اور اب جو ہے یہ حکومت کا معاملہ ان کے گھر سے جا رہا ہے، میرا بھی انتقال، تو ان کے دل پر گرانی نہ ہو کہ ہمیں کچھ پوچھا بھی نہیں کسی نے، تو تعزیت کے طور پر عبداللہ ابن عمر کو صرف بٹھانا۔ عمارت سے کتنا، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بنو عدی، آپ کا جو خاندان ہے، یہ فرماتے تھے کہ بنو عدی میں سے خلافت کے بارے میں سوال جواب اگر عمر ہی کا ہو جائے اور عمر ہی نجات پالے تو کافی ہے، یہ بوجھ میں کسی اور کی گردن میں دیکھنا نہیں چاہتا، ہماری فیملی میں سے، ہمارے خاندان میں سے میں کسی کی گردن میں یہ بوجھ دیکھنا نہیں چاہتا۔